اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو صفحات میں نے 25 اگست کو واٹس ایپ کر دیے تھے ان میں کسی کے پاس کوئی کوشچن تو نہیں ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی بھائی، اگر ہے کسی کے پاس کوئی سوال تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، باہر آئس کریم والا جا رہا ہے۔ ہاں نہیں، فی الحال کسی نے پوسٹ نہیں کیا سوال، اگر کوئی پوسٹ کرتا ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ لوگ، میں جانتا ہوں کہ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اچھا، ایک صفحے کا خاص طور سے میں ذکر کرتا ہوں، یہ میرا پینسل سے مارک کیا ہوا ہے 67 and 68، دو صفحات۔ 67 میں ثلاثی مزید ہے، 10 باب اس کے، اور 68 پر ان کی گردان ہے، جس میں ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر۔ یہ صرف ایک ہے اس میں۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں سے جیسے اکرما ہے نا، اس سے کیا اکرما بنا وغیرہ، اس سے مضارع یکرمو بنا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اب یہ تو صرف ایک ہی مضارع میں ایک ہی ہے جو میں نے اس میں کوٹ کیا ہے، وہ ہے 3rd person سنگولر۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ سب اسی طرح بنیں گے جیسے بناتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں 6 ابواب کے، بالکل اسی طرح۔ ایک کے لیے، دو کے لیے، زیادہ کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، یہ غائب کا ہو گیا، اسی طرح حاضر کا، اسی طرح متکلم کا، سب اسی طرح بنیں گے۔ چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ اس کو تھوڑا پریکٹس کر لیں، اور پریکٹس کرنے کے لیے بہترین ذریعہ خود قرآن ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ باب اول میں جو پہلا باب ہے جس میں الف ایڈ ہوتا ہے، فعال سے افعلا بنتا ہے، اس میں دیکھیں مضارع میں یا پر، مضارع کی جو پہچان ہے یا، اس پر ضمہ آ رہا ہے۔ یہ چیزیں خود نوٹ کرنے کی ہیں، بہرحال میں اشارتاً میں بتا دے رہا ہوں۔ اسی طرح باب نمبر 2 میں بھی دیکھیں، مضارع کی جو علامت یا ہے اس میں یا کے اوپر ضمہ آ رہا ہے۔ باب نمبر 3 میں بھی یا پر ضمہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد کسی پر یا پر ضمہ نہیں آ رہا ہے، سب پر یا پر فتحہ ہی آ رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی، میں نے صرف توجہ دلا دی ہے۔ بہرحال اصل میں کئی بار وہ کمزوری ہوتی ہے نا انسان کی، تو جو جیسا ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں ویسے ہی سوچتا ہے، تو میں ذرا اپنی سوچ کے مطابق میں نے سمجھا کہ میں بتا دوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ اچھا جی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے
اس کو پڑھتے ہوئے وہ الفاظ جو بار بار آ چکے ہیں ان کو میں صرف اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، باقی کام آپ کا ذہن کرے گا۔ ہم لوگوں نے آیت نمبر 41 تک سورۃ البقرہ، بلکہ شاید آیت نمبر 42 بھی ہم لوگوں نے پڑھی تھی، واللہ عالم۔ کوئی بات نہیں، ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں، ایسا کون سا مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا، یہ اردو اور اس کو اگر ملائیں گے نا تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو، آمینو، ایمان لاؤ، ہے نا۔ اور یہ غائب کو کہا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے نا، ماضی کا صیغہ ہے۔ آمینو بیما انزلتو، سب کی بات ہو چکی ہے پچھلی بار۔ انزلتو، نزل سے انزلہ بنا، انزل سے انزلتو، ہم نے نازل کیا۔ مصدقاً، مصدقاً تصدیق شدہ، سچی بات جس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لما، لی ما، معکم، معکم، ہم لوگ اردو میں بھی تو ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دعوت دیا تو کافی ماں، گھر والوں کے ساتھ آنا، ماں۔ ولا تکونو کانا سے ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مضارع ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ نون کہاں چلا گیا؟ تکونونا کیوں نہیں آیا؟ لا کی وجہ سے، اس کے پہلے لا آیا ہے۔ تکونو اول کافرم بہ، کافر فاعل کی شکل میں، فاعل کافر بہی، ولا تشترو، اشترا سے تشترو، لا کی وجہ سے پھر نون غائب ہو گیا یہاں۔ لا تشترو بی آیاتی، آیت کی جمع آیات، آیاتی میری آیات، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی۔ اور قرآن دنیا کی ہر شے، کوئی بھی بڑی سے بڑی شے اگر حاصل کی جائے اللہ کی نافرمانی کے لیے تو یہ بہت ہی تھوڑی قیمت ہے، قیمت بہت ہی تھوڑی ہے۔ اللہ کے پاس وہ تو بہت بڑی قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثمناً قلیلا یا فاتقون ولا تلبسوا، لباس، تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، تکتموا کتما بات ہو چکی تھی، تکتموا سب مضارع ہے، تلبسوا بھی مضارع ہے، تکتموا بھی مضارع ہے۔ الحق وانتم تعلمون، صحیح؟ کیوں بھائی عاصم بھائی، میں پڑھتا رہا، دماغ میں معنی آتے رہے یا نہیں آتے رہے؟ جی جی آ رہے، آتے رہے نا؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آگے اگلی آیت، آیت نمبر 44 ہے، سوری 43 ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا، قامہ سے اقامہ بنا، اس جمع کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے، یہ دیکھ کر کہیں پتہ لگ رہا ہے یہ ماضی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا، وآتوا الزکاۃ،
آتو عطا یاتی دینا لانا آتو الزکات ورکعو واو کے بعد الف آ رہا ہے, الف پر کچھ نہیں ہے. اور ایسا جب کبھی ہوتا ہے حمزۃ الوصل اگر آ رہا ہوتا ہے تو یہ امر کا صیغہ ہے. ورکعو رکع رکوع ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نماز میں رکوع. ورکعو رکوع کرو جھکو. رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ جھکنا ہوتا ہے. ورکعو مع وہی لفظ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اگلی آیت تأمرون کیا تأمرون مضارع امر سے تم حکم دیتے ہو تم لوگ. ہاں سیکنڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے. اتأمرون الناس لوگوں کو بالبر با را را بر کے معنی ہے نیکی بھلائی کا کام. بر اس کے معنی ہوتا ہے بھلائی کا کام نیکی کا کام. اتامرون الناس بالبر کیا تم لوگ حکم دیتے ہو لوگوں کا بھلائی کے کاموں کے لیے. وتنسون تنسون نون سین یہ نسی نسیا بھولنا نون سے اور یہ ہے لفظ نسا نون سین اور یہ کے اوپر کھڑا زبر ہوگا نسا. اس کے معنی ہوتا ہے بھول. اسی سے لفظ انسان نکلا ہے. انسان لفظ اس لیے کہ انسان کے ساتھ بھول لگا ہوا ہے. عرب میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے لا تنسوا ذکر اللہ اللہ کی نصیحتوں کو مت بھولو. تو وہی ہے وتنسون اور تم لوگ بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو. یعنی لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دے رہے ہو اور خود اس اپنے لیے بھولے ہوئے ہو ہے نا. یعنی خود نہیں کرنا خود نہیں کرنا ہاں لوگوں کو کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تأمرون جب حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. تأمرون الناس میں توڑ توڑ کے لفظ پڑھ رہا ہوں. بالبر وتنسون انفسکم وانتم انتم بھی آپ جانتے ہیں تتلون الکتاب تتلون الکتاب یہ لفظ ہم خوب جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تلا یتلو ہے نا تلا یتلو. ہم لوگ تو اس کے معنی یہ تلاوت کے معنی کو یہ کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کا پڑھنا تلاوت کر رہے ہیں جبکہ یہ غلط ہے. تلا یتلو کے مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اور کسی کے پیچھے پیچھے آپ آنکھ بند کر کے نہیں چل سکتے ہیں سمجھ بوجھ کے چل سکتے ہیں. اگر آپ کی گاڑی کو آپ کسی اور گاڑی کو فالو کرنا ہے آپ نے آپ لوگ 4 ساتھی جا رہے ہیں ایک گاڑی پر ہے دوسرا دوسری گاڑی پہ ہے. ہاؤ کیئرفل یو آر ان فالوئنگ دا فرسٹ کار. کتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے. بیچ میں کوئی گاڑی آئی فوراً آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس گاڑی کو ہٹائیں بیچ سے آگے جائیں اس گاڑی کے ساتھ رہیں. تلا یتلو کے معنی یہی ہوتا ہے. اس کے لیے عقل استعمال کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. تتلون الکتاب تم لوگ پڑھتے ہو کتاب. الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب. افلا تعقلون کیا فا تو لا نہیں افلا
تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم لوگ. ہاں وہ تو دین کے معاملے میں عقل کو باندھ کر رکھ دیتے ہیں ایک طرف. ایسا ہی ہے نا, دین کے معاملے میں عقل کی گٹھری بنا کے باندھ دیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو, خود اپنے آپ کو بھول گئے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, کتاب بھی پڑھتے ہو, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یا اللہ ہم نے باندھ کے رکھ دیا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ, یہ دیکھیں الف سین تا شروع میں ایڈ ہو رہا ہے. آپ نے وہ 10 ابواب میں دیکھا ہوگا, اب یہ 3 حرف آگے ایڈ ہو رہا ہے, الف سین تا. لفظ اصل لفظ ہے عین واو نون, جو یہاں پر عین یہ نون کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے, واو نے یا کی شکل اختیار کر لی. ہم لوگ نام رکھتے ہیں معین, معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. دیکھیں اس میں پہلے شروع میں میم لگا. یہ یہاں پر جو آپ کو ٹیبل بنا کے دیا ہے اس میں آپ دیکھیں کچھ میں میم بھی لگا ہوا ہو, ملے گا آپ کو. تو بہرحال وَاسْتَعِینُوا, جب الف سین تے شروع میں آتا ہے اس میں طلب کے معنی آ جاتا ہے, طلب. تو طلب کرو, استعینوا مدد طلب کرو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. یہ صبر اور صلاح یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑی سی بڑی پریشانیوں میں مدد عطا کرتی ہیں اللہ کے اذن سے. صبر اور صلاح. صبر کیا ہے؟ صبر کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. صبر یہ ہے کہ جو بھی حالات آئے مجھ پر, اگر اس میں کچھ کرنے کے لیے میرے پاس گنجائش ہے تو وہ مجھے کرنا چاہیے. کوئی وسیلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ذریعہ اختیار کرنے کے, وہ مجھے کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں کہ میں کچھ کر سکوں, تو ایسی حالت میں جو بھی چیز آئی ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر تسلیم کر لینا, اس کو اللہ کی طرف سے قضا و قدر سمجھ کر تسلیم کر لینا. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر گھر میں چوری ہو گئی, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے, ہم نے پولیس کو انفارم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی کرنے کا کام ہے کرنا ہے. چوری کے سدباب کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اپنے گھر میں وہ میں کروں گا. اس کے بعد اللہ پر توکل کروں گا, صبر ہے. اب کچھ بھی نہ کروں میں تو یہ صبر نہیں ہے. تو صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صبر وہ ہے جو مصیبت آنے کے بعد پہلی حالت میں کیا جائے. صبر یہ نہیں ہے جیسے اکثر ہماری عورتیں باتیں کرتی ہیں اس طرح کی, کبھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کبھی بچے وغیرہ کوئی شروع میں اگر فوت ہو گئے یا کچھ اور ہو گیا تو رو پیٹ کے چیخ چلا کے اس کا جب دیکھتی ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہتی ہیں جی میں نے صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ مصیبت جیسے ہی آئی ویسے ہی اس پر صبر کیا, اس پر جمے رہے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر. تو بہرحال صبر اور صلاح 2 ایسی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا. اب استعینو کا بھی آپ دیکھیں الف جو آ رہا ہے یہ پر الف پر کچھ نہیں ہے نا. اور یہ اس میں ماضی کا جو صیغہ آتا ہے استعین, اس پہ بھی آپ دیکھیں گے ٹیبل میں دیکھیں گے الف پر کچھ نہیں ہوتا. میں نے لگایا ہوا ہوگا زیر, یاد نہیں ہے مجھے. جیسے ہے 10واں باب ہے,
استنصر یہ الف پر الف حمزۃ الوصل ہوئی ہوتا ہے, میں نے زیر لگا دیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے. استنصر باب نمبر 10 ہے. اس پر اس کے ساتھ ہی میں نے جو امر کا صیغہ ہے, کہاں گیا, فعل امر, اس میں دیکھیں استنصرو, استنصرو, نصرہ کے صاد پر عین کلمہ پر کسرہ آ گیا ہے, کسرہ ہے. استنصرو, یہاں پر دیکھیں استعینو, استعینو, یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, امر کا صیغہ نہیں ہے. استعینو, مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا, ہا ضمیر ہے, یہ کس کے لیے آئی؟ نماز کے لیے آئی. صلاۃ میں آخر میں گول تے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہا کی ضمیر الصلاۃ کی طرف جا رہی ہے. وَإِنَّهَا, بے شک نماز, لَكَبِيرَةٌ. اب دیکھیں ایک اور بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. یہاں تک اب تک جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, اتنی بات جان دیں کہ جو گرامر میں صرف کا پورشن ہے وہ میں نے تقریباً کور کر دیا ہے, 100% کور کر دیے. چند چھوٹے چھوٹے نکات رہتے ہیں جو میں واضح کر دوں گا. ابھی ان میں سے ایک نقطہ آ گیا, ابھی لام کے اوپر زبر ہے, لَكَبِيرَةٌ. کبیرتن بلا شک و شبہ ناؤن ہے. لَكَبِيرَةٌ, لام کے اوپر جب زبر آتا ہے جس کا مطلب تاکید ہے, یہ تاکید کے لیے آتا ہے. لام کے اوپر زبر تاکید کے لیے آتا ہے. تو کہا جا رہا ہے انہا, بے شک, ہا کی ضمیر نماز کے لیے, بے شک نماز لازمن بڑی شے ہے. کبیرتن, دیکھیں نماز چونکہ نماز کے لیے آیا ہے اس لیے کبیرتن کا لفظ آیا ہے, یہ بھی مؤنث آیا ہے. لَكَبِيرَةٌ, لازمن بڑی شے ہے, الا علی خاشعین, خشع سے فائل بنا, خاشع فائل, خاشع تو وہی لفظ ہے خاشعین. خشع کے معنی ہوتا ہے, دو لفظ ہیں عربی میں, قرآن میں بہت ملیں گے آپ کو. ایک لفظ ہے خاشین عین, جس سے یہ لفظ بنا ہے خشع. اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی بلندی, اس کا اقتدار, اس کی قوتوں کو دیکھ کر کے انسان لرز اٹھے, انسان اس کی بڑائی کو تسلیم کرے اور اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا تصور کرے. یہ ہے, اسی لفظ سے خشوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نماز میں, کہ نماز میں اس طرح رہو جیسے کہ تم اللہ کے سامنے ہو اور اللہ کی ہستی بہت بڑی ہے, ظاہر ہے, تو تم کیا چیز ہو. چوٹی بھی انسان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے, یہاں تو اللہ کے مقابلے میں انسان تو وہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا لفظ آتا ہے خاشینیا, اس کے معنی ہوتا ہے ڈر. خشی اس کے معنی ہوتا ہے ڈر. یہاں پر لفظ خشیہ آ رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے, یعنی بھاری نہیں ہے, یہ لازماً بھاری نہیں ہے, مگر ان کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے حیثیت تصور کرتے ہیں. خاشعین, اب یہ اگلا ٹکڑا خاشعین کی وضاحت بھی کر رہا ہے, اگلی آیت. الذین, بتانا نہیں, ضرورت نہیں ہے. یظنون, زن لفظ ہے, زو نون نون, یظنون ہے نا, مضارع کا صیغہ ہے,
यज़ुन्नून, जन के मानी होता है आमतौर से गुमान, सोच, किस चीज के बारे में आपका तसव्वुर, जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, दोनों ही है ना। जैसे आज की सोच ये है कि अब शायद कराची में बारिश हो, सही भी हो सकते है गलत भी हो सकता है, जन है, गुमान है। लेकिन जब जन के बाद अन्ना आता है, यहां पर जैसे आ रहा है यजुन्नून अन्नहुम, अन्नहुम, जब जन के बाद ये लफ्ज अन्ना आता है तो यकीन का मानी पैदा करते हैं। जिन्हें यकीन है, वो लोग जिन्हें यकीन है, इस अन्नहुम, उन लोगों को यकीन है, मुलाकू रब्बिहिम, मुलाकू हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मुलाकात, मुलाकू लफ्ज है लाम काफ या से निकला हुआ लफ्ज है, लाम काफ या, मुलाकू कि मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, रब्बिहिम अपने रब से, यानी अपने रब से के सामने जाके खड़े होना है, मैंने, मेरी मुलाकात होगी, मुझे यकीन है। उनके लिए बड़ी शय नहीं है नमाज, ऐसे लोग खाशीन में से हैं। मुलाकू रब्बिहिम व इन्नहुम इलैहि, सॉरी व अन्नहुम इलैहि, अन्ना के मानी बेशक मैं बता चुका हूं, अन्नहुम बेशक वो लोग, इलैहि उसकी तरफ, ही की जमीर किसके लिए आई, रब के लिए आई, इलैहि राजिऊन, रजा के मानी होता है लौटना, रजा के मानी होता है लौटना, राजिऊन फाइल बन गया कि वो लोग अल्लाह की तरफ लौटेंगे, बेशक वो लोग अपने रब की तरफ लौटेंगे। ये बताएं कि अब तक जैसे मैं कर रहा हूं, ये बात पूरी आयत समझ में आ रही है आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है। हाँ, यह लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा मुझे फिर वैसे ही करना होगा जैसे मैं पहले करता रहा हूं। नहीं, जैसे आज पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही करें। समझ आ रही है बात? जी, जी। पूरी आयत समझ में आ रही है? जी, बिल्कुल। बीच में जो अल्फाज छोड़ रहे हैं उसके माने आपको समझ में आ रहे हैं? जी, आ रहे हैं। इसलिए कि वो बहुत बार पढ़े गए हैं, है ना। जी हाँ। अगली आयत, आयत नंबर 47, या बनी इस्राईल उज़्कुरू, उज़्कुरू, अलिफ देखें कुछ नहीं है ना, अमर का सेगा लग रहा है, चूंकि फा आला एन के ऊपर दम्मा है, यहां पर जा को ज़करा, एन कलमा काफ है, काफ के ऊपर दम्मा है, उज़्कुरू इसलिए मैंने अलिफ पर दम्मा लगा दिया। उज़्कुरू क्या मतलब? इसका मतलब आमतौर से करते हैं जिक्र करो, नहीं, गलत है, याद करो, अपने जहन में पूरी तरह लाओ, निअमती, निअमती, अल्लती, अल्लती मुअन्नस का सीगा है, किसके लिए आया है? नेमत के लिए आया है। अल्लती, अल्लजी की जगह अल्लती आया है, मुअन्नस का सीगा। अनअमतु, यहां पर ये 4 हुर्फ भी बनाया गया है, अलिफ लगा है शुरू में, नून एन मीम, ये तो नेमत के लिए हो गया, असल रूट वर्ड, उसके आगे अलिफ लग गया, ये बाब नंबर 1 की शक्ल इख्तियार कर लिए, मजीद बन गया। अनअमतु, हमने इनाम किया है, अनअमतु, अनअमा के मानी इनाम करना। ये बड़ा कॉमन से देखें, हम उर्दू में बोलते हैं निकलना और निकालना, दोनों में फर्क है।
ہے نا. کوئی شخص خود نکل گیا تو خود نکل گیا, اور کوئی شخص سے نکالا گیا, ہے نا. اسی طرح عربی زبان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. نون این میم کے معنی ہوتا ہے اس نے نعمت کیا, اس نے نعمت کی, اس کے آگے الف لگ گیا, وہ نعمت کیا گیا, اس پر نعمت کیا گیا. کس نے کیا؟ تو لگا ہوا ہے بعد میں نے کیا. انعمتو, میں نے کیا. علیکم, علی اور کم. وانی, انی بے شک میں, انی فضلتکم, فضل کرنا فی ضاد لام, اور عین کلمہ ضاد جو ہے اس پر 2 بار ہو گیا. فضلتم تشدید آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں گے اس میں نکال کر کے کہاں ہوتا ہے فعل, اس میں باب, اس میں باب میں ہے نا. یا علامہ اسی طرح آ رہا ہے علامہ فضل, ایک ہی وہی شکل ہے. باب نمبر 2 اس چارٹ میں, جو چارٹ بنا ہوا اس میں دیکھیے, فضلتم. اب یہ لگنے کے معنی میں دیکھیں کیسے, فضل اس نے فضل کیا, فضل ہے نا. یہ زور ہے اس بات پر کہ اسی نے فضل کیا ہے. فضل کر چکے, وہ کر چکا فضل. معنی میں اردو میں اس طرح کہا, معنی میں فرق آ جاتا ہے. انی فضلتو, کس نے کیا؟ تو, میں نے. کم, تم پر, تم لوگوں پر. انی فضلتکم علی العالمین, تمام جہان والوں پر. یہ فضیلت ہم نے کی ہے تمام جہان والوں پر. اس سے مراد تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں, اس سے مراد اللہ کی پوری کائنات بھی ہو سکتی ہے, اور ہے اللہ کی فضیلت تو ہے پوری کائنات پر ہے. واتقوا, اگلی آیت, واتقوا, پھر دیکھیں الف آ رہا ہے بغیر کسی حمزۃ الوصل ہے. لفظ کیا ہے؟ اتقوا, اتقوا امر کا صیغہ, قاف پر چونکہ تقوی ہے نا وقع سے بنا ہے. تقوی یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, تے لگا ہے اس میں. اتقوا تو بچو, تقوی اختیار کرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, اللہ کی سزا سے بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ سب معنی ہے تقوی کے. اتقوا تو بچو, یومن ایک دن, لا تجزی, لا کے بعد تجزی آ رہا ہے, تا آ رہا ہے, یہ ظاہر کر رہا ہے مضارع ہے. جزا سے یہ لفظ بنا ہے, جیم زے اور یا, جزا. جزا کے معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا بدلہ دینا, اور یہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ انسان تو دوسرے کو کم ہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی بدلے کے دے رہا ہے, کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے. اللہ بھی لوگوں کے اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے. یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے کہ دینے کے معاملے میں آ رہا ہے. لا تجزی نفس, کوئی نفس, کوئی نفس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی سانس لینے والا, کوئی بھی انسان, نفس, کوئی چیز نہیں دے گا ان نفس, لا تجزی نفس, نہیں جزا دیا جائے گا کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کو, اس دوسرے کو, یعنی کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا. تو بچو اس دن سے, اپنے آپ کو بچاؤ اس دن سے. وہ دن تو آ کے رہنا ہے,
تو اس دن میں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دوسرے سے کچھ لینے کی حاجت ہو، ملے گا ہی نہیں، دے گا ہی نہیں، وہ باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، نفسی نفسی سبھی کریں گے. نفس ان نفس شیئا، کچھ بھی. ولا یقبلو، یقبلو، یہ لفظ بتائیں عاصم آپ، یہ کیا ہے؟ یقبلو، جلدی. میرے سامنے تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کو پکڑوں گا. یقبلو، بولیں، شرمائے نہیں، جو بھی آتا دل میں بولیں. یعنی یقبلو، ایکسپٹ کرنے، قبول کرنے سے. نہیں، یہ ہے کیا چیز ہے؟ ماضی. وہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، مجہول ہے، کیا چیز ہے یہ؟ ماضی. قابلہ سے ہے یہ لفظ، یہ تو اتنی بات تو پکی ہے. ہاں، تو یا کس لیے آیا پہلے؟ یا ماضی کی پہچان ہے. مضارع معروف. جی، مضارع کی پہچان ہے نا. اگر مضارع معروف ہوتا تو مضارع معروف پہ یا پر فتح ہوتا، یا پر دمہ آ رہا ہے. یہ مضارع مجہول ہے. یقبلو، قبول کیا جانا. لا یقبلو، نہیں قبول کیا جائے گا. لا یقبلو، نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا. من ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ من سے، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس شخص سے جن کا ذکر نفس کی طرف جا رہی ہے. نفس مؤنث ہے، نفس کی طرف جا رہی ہے، نفس مؤنث ہے. منہا شفاعتن، شفاعتن کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ شفاعت ہم لوگ جو اردو میں کہتے ہیں، کسی کے بارے میں ریکمینڈ کرنا ہے نا، اچھی بات ریکمینڈ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہنے لا یقبلو، نہیں قبول کیا جائے گا، منہا کسی بھی نفس سے، شفاعتن شفاعت. ولا یوخذو، یوخذو کیا ہے؟ یہ لفظ اخذ سے بنا ہے. سورہ یوخذو، شکل دیکھے نا، یقبلو، یوخذو، وہی مجہول ہے، مضارع مجہول. مضارع میں، مجہول میں ہمیشہ عین کلمہ کے اوپر فتح آتا ہے، اور یا کی جو ہے پہچان، مضارع کی پہچان، اس پر دمہ آتا ہے. آپ نے کہا تھوڑا تھوڑا ڈائجسٹ ہو رہا ہے، تو ہضم ہی نہیں ہوا ہے، کچھ بھی ہضم نہیں ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈائجسٹ ہو رہا ہے. پلیز پلیز پلیز. ولا یوخذ، نہیں لیا جائے گا، نہیں اخذ کیا جائے گا، نہیں پکڑا جائے گا. منہا، اس سے. عدل، عدل، عدل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل انصاف، عدل انصاف. انصاف، انصاف، جزاک اللہ، بالکل صحیح. انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا پورا اس کو دیا جائے، تو یہ انصاف ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ پورا پورا اگر اس کو دیا گیا تو انصاف ہے، اور نہیں دیا گیا تو انصاف نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یوخذ منہا عدل، اس سے انصاف نہیں لیا جائے گا. ترجمہ میں اس طرح لفظ انصاف کو استعمال کر رہا ہوں.
جو کچھ اس نے کیا ہے اس غلطی کے بدلے میں اگر وہ ویسا ہی کچھ وہاں اللہ کے آگے رکھ دے، ہے نا، جیسے میں نے اللہ نہ کرے کسی کا مال کھایا ہے، اور وہ مال جب اللہ مجھے اس کے لیے پکڑے تو میں کہوں یا اللہ یہ میں نے اس کے 10 روپے کھائے تھے، یہ 10 روپے لے. میں کیا کر رہا ہوں؟ انصاف کر رہا ہوں نا. 10 کھایا تھا نا، 10 دے رہا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیا جائے گا اس سے. یہ یہاں پر در حقیقت عدل کے معنی ہے فدیہ. فدیہ، فدیہ کہتے ہیں جو نقصان ہوا ہے اس کو بھرنا. ولا یؤخذ منها عدل، اس سے اس کے برابر کوئی شے نہیں لی جائے گی. اس کے پاس نہیں دے گا کہاں سے؟ وہ لوگ ینصرون، یہ کیا ہے؟ جلدی نصرہ سے ینصرون. السلام علیکم. مضارع مجہول. جی بیٹا یہ آپ سمجھائیں اس کو، ہوسٹ کو. یہ ہوسٹ بنے یہ آدمی اور خود کچھ بھی ہضم نہیں ہے ان کو. میں تو ہوسٹ سے پوچھ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر بیٹا. یہ تو میں ہوسٹ سے پوچھ، یہ تو ابھی ایک دو نہیں تھی، کئی بار. یقبلو، یوخذو، ینصرو. اللہ پھر ینصرون، یہاں جمع کا صیغہ ہے. وہاں ایسے تمام لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہوگی. ولا ہم ینصرون، ایسے تمام لوگوں کی. شروع میں تو ایک ایک کی بات کی گئی. ولا یقبلو، ایک کوئی ایک سے کی بات کی جا رہی ہے، نہیں قبول کیا جائے گا. منہا، اس سے. شفاعتن، کوئی شفاعت. ولا یوخذ، اور اس سے نہیں لیا جائے گا. منہا، عدل، کوئی عدل، کوئی فدیہ. ولا ہم، اب یہ جنرل بات کر دی گئی، اور نہ ہی وہ لوگ ینصرون، مدد کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر عقل رکھتے ہو تو بچاؤ اپنے آپ کو اس دن سے، اور نہیں تو پھر اپنی خیر منا لو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجیناکم، اذ نجیناکم. اذ آپ جانتے ہیں جب نجینا، یہ لفظ کیا ہے؟ نون جیم یہ لفظ ہے نجا. اسی سے لفظ نکلتا ہے نجات، چھٹکارا پانا. لیکن جیم کے اوپر، عین کلمہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں پھر تشدید آ رہا ہے. یہ مزید ہے. نجا، نجا، یہاں پر نجینا، نجی، نجی کیا معنی ہوا؟ وَإِذْ نَجَّيْ، اور جب نجی، ہم نے، اس نے نجات دیا، اس نے چھٹکارا دیا. نجی، اس نے وہ چھٹکارا اس نے دے دیا. نجی جیسے فضلہ کے معنی بتایا، تو اسی طرح یہاں پر بھی معنی اسی طرح بن جائے گا. فضلہ، اس نے فضیلت کر دی، فضل کر دیا. ویسی نجا، اس نے نجات دے دی، اس نے چھٹکارا دے دیا. وَإِذْ نَجَّيْنَا، کس نے کیا؟ نا، ہم نے. کم، تم لوگوں کو. اذ نجیناکم، ہے نا، من سے آل فرعون، آل فرعون کی آل سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے.
فرعون کی آل سے، اس آل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کا ہوسٹ پورا جلدی گروہ جلدی یا جواب دیں. خاندان یا ہاں گروہ؟ ہاں خاندان. بالکل ایسا ہی ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں آل کے معنی ایسے ہی لیتے ہیں، آل اولاد، ہم لوگ دونوں ملا کے اس طرح کہہ دیتے ہیں. یہ قرآن میں فرعون کے ساتھ آل کا لفظ بہت بار ملے گا. یہاں پر اب ظاہر ہے وہ مصر میں جتنے لوگ تھے فرعون کی اولاد تو نہیں تھے. جو لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کر رہے تھے مصری، وہ فرعون کے اولاد تو نہیں تھے. فرعون تو بادشاہ تھا نا بھائی، اس کی اولاد تو نہیں تھے نا. لیکن وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ فرعون کے تابعدار تھے، فرعون کے حکم پر چلتے تھے. تو یہاں سے آل کا مطلب ہے در حقیقت کہ وہ لوگ جو فرعون کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم لوگوں کو ان سے نجات دی، چھٹکارا دیا. من آل فرعون، آل کے معنی پہچانے. درود شریف میں پڑھتے ہیں ہم لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایسا ہی پڑھتے ہیں نا. ہاں آل کس سے ہوتا ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ کس سے؟ مرد سے، بیٹوں سے. بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی ہے نا. بیٹیاں کسی اور کی نسل، ان سے دوسروں کی نسل چلے گی. بیٹوں سے. جہاں پر یہ حکم آیا ہے قرآن میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا ہے کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آل سے یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں وہ مراد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے محمد پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے طریقے پر چلنے والوں پر. آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہم بارک علی محمد، برکت عطا فرمائے محمد پر اور آل محمد، ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بیچ میں بات نکل گئی. آل فرعون چلیں. یسومونکم، یسومونکم، یہ لفظ نکلا ہے سین الف میم، ساما. ساما، ساما کے معنی ہوتا ہے موت. ساما، ساما کے درجے لفظی معنی ہوتا ہے موت. اسی لیے سلام علیکم نہیں کرنا چاہیے. سلام علیکم آ کے کہتے تھے، اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے تھے وہ علیکم، تم پر بھی. تو یسومونکم، ساما کا واو جو ہے الف جو ہے واو میں بدلا ہوا ہے یہاں. یسومونکم، یسومون کیا ہے جلدی بتائیں؟ مضارع معروف، مضارع معروف. یسومون جمع کا صیغہ ہے نا، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. یسومونکم، تھرڈ پرسن کون ہے یہاں پر؟ آل فرعون کی بات ہو رہی ہے. یسومونکم، تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، تمہیں جان سے مارتے تھے. یسومونکم سو العذاب، سو کے معنی ہوتا برائی، سو برائی. العذاب، سو العذابی، یہ کیا ہے سو العذابی؟ جلدی. ہاں ہاں صحیح بول رہے ہیں، بولیے.
جلدی بتائیں نا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. سو امر کا سرا. جی بیٹا جی, حمزۃ الوصل ہے بیچ میں, اس لیے امر کا سرا ہے. بیچ میں امر کا کہاں سے ہے بیٹا؟ الف بیچ میں آ رہا ہے, العذاب تو ناؤن ہے, ال آ رہا ہے, ال تو ناؤن کے لیے آتا ہے, عذاب کے معنی ہوتا ہے تکلیف, سزا. آپ کو یاد ہے مرکب توصیفی, مرکب اضافی, یہ مرکب اضافی ہے. سو ناؤن ہے, العذاب ناؤن ہے. یہ اس طرح کی شکل جب ہوتی ہے اور با کے نیچے کسرہ آ رہا ہے, یہ مرکب اضافی ہے. سو العذاب, عذاب کے بری بری شکلیں, عذاب کی اس میں کا کی آ جاتا ہے نا, اس میں ان سزاؤں کی الگ الگ سزائیں وہ دے رہے تھے تم لوگوں کو. وہ کیا تھی؟ یدبہون, یدبہون, یدبہون کیا ہے؟ ذبح سے, ذبح کرنا, ذبح, اس کے آگے لگ گیا الف. اذبح, اذبح کے معنی ہے اس نے ذبح کر دیا, اس سے مضارع بنا. یذبحون, وہ تم لوگوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. کس کو؟ ابناکم, میں آپ کو دے چکا ہوں, ابن کہتے ہیں بیٹے کو, ابناکم جمع ہے, بیٹوں کو تمہارے. وہ یستحیون, یستحیون لفظ الف سین تے ایڈ ہوا ہے, حی زندہ کے لیے, ہا یا زندہ کے لیے. یستحیون مجھ سے مضارع بنا ہے, وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. یستحیون نساکم, تمہاری عورتوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے, لڑکوں کو مار دیتے. جو فی ذالکم بلاء, بلا, بلا اردو میں بلا ہم جانتے ہیں, اس کے عربی معنی اردو میں کہے جائیں گے تو یہ کہا جائے گا آزمائش, بلا آزمائش. من ربکم, یہ بلا کہاں سے تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے تھی. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی؟ جو ہوتا ہے گزر گیا وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوا. ہم لوگ بیٹھ کر کے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. ماضی میں جو ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا. یہ اگر ایمان والا تو اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے, اور ماضی کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو ماضی میں گڑے مردے اکھاڑ کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے پوسٹ مارٹم کرنے کا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ 10 دن پہلے کی لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ بات ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اس سے سبق لینا چاہیے, ہے نا. کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ نہیں ہوتا, ایسے ہو جاتا, وہ ہو جاتا, یہ تمام باتیں حماقت کی باتیں ہیں, ایمان والا کبھی نہیں کرتا. بلاء من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ہے نا. اور یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تھا. اسی لیے وہ مصر میں جا کر کے غلام بنے, وقت کے ساتھ ساتھ مصریوں کے غلام بن گئے. پھر غلام بننے کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ صرف اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی فرمانبرداری کے راستے کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا. بہرحال یہ تو میں نے اس کا ذرا انالیسس کر دیا. بلاکم,
عظیم 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 جانتے ہیں آپ عظیم کیوں آیا ہے یہاں عظیم کس کے لیے آیا یہ عظیم اس صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے عظیم بہت ہی بڑا جو بلا تھی ان پہ ہاں؟ جو بلا تھی ماشاء اللہ بلا ان کے لیے آیا ہے اس لیے کہ بلا ان پر دیکھیں دو پیش ہے عظیم ان پر دو پیش ہے یہ بلا ان کی صفت ہے جو بلا ان پر آئی جو مصیبت ان پر آئی جو آزمائش ان پر آئی اور عظیم آزمائش آئی اور کہاں سے آئی تمہارے رب کی طرف سے آئی یہ سب اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو ہم لوگ آدمی نہ بن جائیں ہاں ہم لوگ کہاں سمجھنا چاہتے ہیں ان باتوں کو ہم تو وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمیں شیطان اندر سے اکساتا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے آیت نمبر 49 پر میں آ کر رک جاتا ہوں اب جس طرح سے میں نے اس کو پڑھا ہے آپ لوگ اسی طرح سے پلیز پڑھیں تو سب کچھ ڈائجسٹ ہو جائے گا ڈائجسٹ کرنے کی کھا کر کے آپ سو جائیں گے تو کھانا کہاں ہضم ہوگا کھا کے تھوڑا چلے پھریں گھومے پھریں تو کھانا ہضم ہوگا ہضم تبھی ہوگا اور یہی ہے گھومنا پھرنا اس کے لیے اوکے عاصم آپ نے میری بات کا برا تو نہیں منایا نہیں کس بات کا برا میں ہوسٹ کو کھینچ رہا تھا نہیں ہوسٹ کو پکڑ لیا تھا میں نے اسی طرح سیکھوں گا چلیں یہ آیت نمبر 49 یاد رکھیں اگلی بار ہم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے ایک بار پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو گرامر میں جو صرف کا پورشن ہے الفاظ جو اپنی شکلیں بدلتے ہیں وہ میں نے پوری کی پوری آپ تک پہنچا دی سمجھ آئی نا پوری کی پوری میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی چھوٹی موٹی چیز جیسے ابھی آپ کا آگے ایک میں نے بتایا لام کے اوپر زبر بتایا تاکید کے لیے چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں اور بھی آئیں گی جو آیات کے ساتھ واضح ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اب اجازت ملے گی مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ بھی بہت بھاری ہے اب میں دیکھتا ہوں اوکے جزاک اللہ خیر جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی